السلام علیکم۔ ایک بار پھر لے کر آیا ہوں، آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز کی ایک نئی ویڈیو۔ ایک کلام کی اصلاح۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے میسیج میں یعنی یوٹیوب پر ہی یہ میسیج کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں، تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں تو میں نے اس کی اصلاح کی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کلام کیا ہے اور کس طرح کا ہے، کلام کا معیار کیا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر کلام کے معیار کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیوں اب پریشان ہے، ابھی تو تیرے پاس قرآن ہے۔ اس کی جو قریب ترین بحر ہو سکتی ہے وہ متدارک مسمن سالم ہو سکتی ہے، یعنی فاعلن 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 فاعلن۔ اب دیکھیے ان کی شاعری کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نئے خیالات بالکل نہیں ہیں، ایک ہی بات کو کئی بار گھما پھرا کر کہہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کہ مسلمان کیوں اب پریشان ہے، ابھی تو تیرے پاس قرآن ہے، اس کو کچھ اس طرح کر دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، جب تیری رہنمائی کو قرآن ہے۔ تو یہ فاعلن 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 پر آ جاتا، پوری طرح سے آ جاتا۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا قرآن کے بارے میں بات کی گئی مطلع میں۔ اب دوسرا شعر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دوسرا شعر ہے چمکتے رہو تم سکڑنا ہے کیوں۔ اب سکڑنا تو سمجھ میں نہیں آیا، سکڑنا کا مطلب کیا نکال رہے ہیں، تو میں نے اسے کچھ الگ ہی سمجھا، جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا میں بھی، لیکن پہلے اس کی بات کروں کہ چمکتے رہو تم سکڑنا ہے کیوں، جہاں میں صدا تم ہی سلطان ہے، جہاں میں صدا تم ہی سلطان ہے۔ اب بتائیے یہاں پر تم کے ساتھ کیا ہے کا استعمال ہوتا ہے کہ تم ہی سلطان ہے، تو ہی سلطان ہے یہ کہا جاتا تو یہ چل جاتا کہ جہاں میں صدا تو ہی سلطان ہے۔ اب تو واحد کا صیغہ ہے تو اوپر دیکھیں چمکتے رہو تم سکڑنا ہے کیوں، تو چمکتے رہو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پر دھیان دینا ضروری ہے کہ آپ پہلے مصرعے میں جو صیغہ استعمال کرتے ہیں یعنی واحد استعمال کرتے ہیں تو دوسرے میں بھی واحد کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور پہلے میں جمع ہے تو دوسرے میں بھی جمع کا ہی استعمال کریں۔ یہاں دیکھیں اس کو میں نے کیا شان تیری سلامت رہے ہر گھڑی، تو ہی سلطان تھا تو ہی سلطان ہے۔ کتنا آسان ہے اس کو بنانا، کیونکہ میں نے اسے صرف اور صرف یہی سمجھا ہے کہ بس اس کو بحر میں ڈھال دوں، کیونکہ اس کے اندر جو خیال کی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ عام طور پر جو روانی میں بات کی جاتی ہے کہ تو مطلب تیری شان ہمیشہ سلامت رہے، تو بادشاہ ہے بادشاہ رہے گا، بس اسی طرح کی ایک بات ہے جو یہاں کہی گئی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب کوئی شعر لکھیں تو پہلے سوچیں۔ آسان لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا موضوع آسان ہو، اس کے اندر گہرائی نہ ہو۔ آسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی بات کو ہم آسان طریقے سے لکھیں۔ بشیر بدر نے ایک بہت پیارا شعر لکھا ہے کہ پیار تو جنگلوں میں ملتا ہے، پیار تو جنگلوں میں ملتا ہے، پیڑ سے پیڑ لپٹے رہتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات، کتنی عام سی بات ہے، لیکن بتائیے کتنی گہری بات ہے یہ۔ تو یہ شاعری کی خوبی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جب شاعری کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں، اور شاعر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کا لہجہ، اس کے خیالات یہ اگر عام انسانوں کی طرح ہو تو بھلا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ بہرحال الگ ہونی چاہیے، اس کا معیار بھی الگ ہونا چاہیے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مٹے گا نہ ایک حرف تا حشر اس کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہو گیا، فعولن 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 فعولن۔
مٹے گا نہ ایک حرف تا حشر اس کا۔ اب بہر کیا ہے؟ بہر تو ہے متدارک مسمن سالم، فاعلن 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 پر ہے، تو نیچے والا دوسرا ہو گیا فعولن فعولن پر ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنا تھا، تو اس کو ٹھیک کیا تو یہ ہے مٹ نہیں سکتا ایک حرف بھی حشر تک، مٹ نہیں سکتا ایک حرف بھی حشر تک، میرے تیرے رب کا یہ فرمان ہے، میرے معبود کا جو بھی فرمان ہے۔ یہ میں نے کہا۔ اب دیکھیے میں کہاں سے گہرائی لاؤں گا؟ جب اصلاح کے لیے کچھ دیا جاتا ہے تو خیالات آپ کے ہی رہتے ہیں، ہاں اسے بس ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، نوکے پلک درست کیا جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں، اپنی طرف سے کچھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا مٹے گا نہ ایک حرف تا حشر اس کا، میرے تیرے رب کا یہ فرمان ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا میرے تیرے رب کا یہ فرمان ہے، میرے معبود کا جو بھی فرمان ہے۔ اللہ پاک کا مترادف بہت سارے الفاظ ہیں، خدا ہو سکتا ہے، معبود ہے، خالق ہے، بہت کچھ ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مترادفات آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کو جب ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہو، جس بحر میں جو استعمال ہوتا ہو، اس کا استعمال آپ کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جو دشمن ہے قرآن کا وہ رہے، وہ انسان نہ وہ تو شیطان ہے۔ پھر قرآن کی ہی بات کی گئی، مطلب میں بھی قرآن ہے، اس میں بھی قرآن ہے۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ نظم ہے یا غزل ہے۔ غزل کی تعریف آپ جانتے ہی ہیں، جس کا ہر شعر الگ الگ موضوع لیے ہوتا ہے، اور نظم میں ایک ربط ہوتا ہے، پہلے مصرعے سے لے کر آخری مصرعہ تک ایک ہی مضمون کو، ایک ہی موضوع کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں یہ آپ خود سمجھ لیں۔ تو یہاں پر ہے میرے جو دشمن ہے قرآن کا وہ رہے، وہ انسان نہ وہ تو شیطان ہے، یعنی قرآن کا جو دشمن ہے وہ نہ انسان ہے نہ شیطان ہے۔ تو جو نہ انسان ہو نہ شیطان ہو، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ بہرحال خیالات میں کوئی تبدیلی میں نے نہیں کی، میں نے بس ان کے جو الفاظ تھے اس میں تبدیلی کی ہے کہ جو بھی دشمن بنا پاک قرآن کا، کوئی انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ بس اتنا ہی میں نے کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کلام خدا ہے سب، کلام خدا کا ہے سب حرف سچا۔ اب دیکھیے کلام خدا کا سب حرف سچا، سب جمع ہے اور حرف واحد ہے، سچا واحد ہے، تو اور حرف سچا یہ استعمال یہاں پر ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جب جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہوں تو جمع کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ تو یہاں پر یہ کہتے اگر کہیں بہر کی بات اگر چھوڑ دوں تو اگر نثر میں کہوں تو کلام خدا کا ہے ہر حرف سچا، تو یہ صحیح ہوتا کیونکہ ہر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلام خدا کا ہے ہر حرف سچا، تو یہاں پر یہ صحیح ہوتا، لیکن جب سب کا استعمال کیا ہے تو سب حروف سچے کہنا پڑے گا آپ کو۔ مسلمان کا اس پہ ایمان ہے، اب یہ فاعلن کو ہی توڑ دیا انہوں نے، اس سے میں نے کچھ ایسے کیا کہ ایک حرف سچا ہے قرآن کا، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے، اس کو میں نے یہ کیا۔ تو اس تخلیق کو یہاں لانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ بنیادی طور پر کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی بیسک لیول پہ ہیں، آپ بنیادی سطح پر ہیں، تو وہاں کون کون سی غلطی کر جاتے ہیں؟ تو وہاں سب سے پہلے آپ کو یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں، وہ بات کوئی عام سی بات نہ ہو، اس کے اندر کوئی گہرائی ہو۔ میں صرف یہ کہوں، نعت پاک اگر لکھوں، میں کہوں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھے مدینہ جانے کی بہت خواہش ہے، تو یہ تو عام سا خیال ہوا، اس میں کہاں کوئی بات ہوئی؟ اسے کچھ الگ انداز میں کہنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے دل پر اثر پڑے۔ تو کسی بھی بات کو ایک الگ انداز سے کہنا یہ شاعری ہے۔ ایک عام خیال کو پیش کر دینا،
ایک عام سی بات کو کہہ دینا جس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، جو چلتے پھرتے اگر کہیں کہا جائے، وہ تک بندی، مطلب وہ شاعری نہیں ہے، وہ تک بندی ہے۔ تک بندی پہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے، تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تک بندی کیا ہے اور شاعری کیا ہے۔ میں نہیں کہتا اس کلام کے بارے میں، یہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے شروعات کی ہے، شروعات میں بہت بہتر کیا انہوں نے، اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انہیں حوصلہ ملے گا اور آگے وہ بہتر سے بہتر کریں گے، اچھا کریں گے۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں، بہت ساری غزلیں آتی ہیں، بہت سارے کلام آتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ میں سب کو دیکھ سکوں، اور بہت سارے کلام تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو ایسے کو میں وہیں سے تھوڑا بہت ٹھیک کر کے ان کو دے دیتا ہوں۔ اگر بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہیں تو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس کلام میں نے شاعری کو عیوب پر گفتگو نہیں کی ہے۔ اگر کوئی دوسرا کلام آئے گا، ہے ہی میرے پاس بہت سارا، میں ان کلام کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد جو شاعری کے عیوب ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔